کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر علم سیکھنے کی طلب لے کر محفل میں اور درس میں شرکت کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ تقریر اور خطابت کا میدان نہیں، یہ درس ہے، مسائل شریعت ہے۔ پچھلی نشست میں روزے کی حقیقت، ماہیت اور روزے کی ڈیفینیشن اور تعریف کے تعلق سے کچھ گفتگو اور ضروری مسائل کا بیان ہوا تھا، جن میں روزے کی نیت ہے، نیت کا وقت ہے، وغیرہ مسائل شامل تھے۔ آج کے اس درس میں خصوصیت کے ساتھ جس طرح کہ آپ نے پرچے میں بھی عنوان دیکھا ہوگا، ان صورتوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کے تعلق سے آج کی اس محفل میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ، بھول کر کھایا یا پیا یا جماع کیا تو روزہ فاسد نہ ہوا۔ فاسد کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا، ختم ہو جانا، یعنی روزے دار نے بھول سے اگر کھا لیا یا کوئی چیز پی لی، پانی، شربت وغیرہ، یا جماع کر لیا بھول کر، تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود میں یہ چیز اس کی حیرت انگیز قدرت کے اظہار کے لیے رکھی ہے کہ عربی کی مثل مشہور ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان۔ انسان خطا اور بھول کا مجموعہ ہے۔ لفظ انسان بنا ہے، اس بارے میں اہل لغت فرماتے ہیں کہ لفظ انسان بنا ہے یا تو انس سے، انس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، محبت کرنا، اور انسان کی زندگی کا بڑا حصہ چیزوں کی چاہت میں گزرتا ہے۔ مال کی چاہت، زمین کی چاہت، اہل و عیال کی چاہت، بہت ساری چاہتیں انسان کی زندگی میں ہیں۔ تو کیونکہ انسان کے اندر چاہنے کی ایک بڑی خوبی موجود ہے، تو بعض نے کہا کہ یہ انس سے بنا ہے انسان، یعنی محبت کرنے والا، انسیت کرنے والا۔ بعض نے کہا کہ لفظ انسان بنا ہے نسیان سے۔ نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، اور چونکہ انسان بھولتا رہتا ہے اس لیے نسیان سے اس کے لیے ایک نام بنایا جسے کہتے ہیں انسان، یعنی بھولنے والا۔ تو ہماری فطرت میں ہے یہ چیز، اور یہ یاد رکھنا کہ شریعت طیبہ یہ عین فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق ہے، شریعت نیچر کے مطابق ہے۔ کوئی بات آپ اس میں ایسی نہ پائیں گے جو فطرت کے خلاف ہوگی، کیونکہ یہ دین فطرت ہے۔ تو بھول کر کھا پی لینا اور بھول سے یہ تمام چیزوں کا ہو جانا، یہ انسان سے ممکن ہے۔ اس وجہ سے فقہائے کرام نے اس کا مسئلہ بیان کیا کہ روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنا روزے دار ہونا بھول گیا اور بھول کر کھا پی لیا یا جماع کر لیا تو روزہ فاسد نہ ہوا۔ آگے فرماتے ہیں خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، یعنی یہ حکم فرض روزے کو بھی شامل ہے، نفل روزے کو بھی شامل ہے، ہر روزے کو شامل ہے۔ اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں؟
روزے کی نیت کرنے سے پہلے یہ چیزیں پالی گئی یا نیت کر لینے کے بعد؟ پچھلے سبق میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ رمضان المبارک کا جو فرض روزہ ہے اور اسی طرح نفل کا روزہ، اس کی نیت کا وقت وہاں بتایا گیا تھا کہ غروب آفتاب سے ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک۔ اب اگر کسی نے فجر تو کر لی، طلوع فجر، اور جان بوجھ کر نہ اس نے کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ جماع کیا ہے، لیکن ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی جسے ہم اپنے عرف میں زوال کا وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے نیت کرنے سے پہلے اگر اس سے یہ کام ہو گیا، بھول کر کھا لیا یا بھول کر پی لیا یا جماع کر لیا، تو بہار شریعت کے حوالے سے مسئلہ آیا تھا کہ ایسا شخص اگر بھول کر کھا پی لینے یا جماع کرنے کے بعد بھی ضحوہ کبریٰ سے پہلے اگر نیت کرنا چاہتا ہے، نیت کرے گا تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی جائے یا نیت کر لینے کے بعد، مگر یاد رہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ بھولنے سے۔ اور اس کا ثبوت مسلم شریف کتاب الصوم میں حدیث نمبر 1155 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، کہ جو شخص بھول گیا کہ وہ روزے سے ہے اور اس نے کھا لیا پی لیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، یہ نہ سمجھے کہ روزہ گیا، وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ روزے کی حالت میں جو اس نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو اس کے رب نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، اس کے رب نے اسے کھلایا اور اسے پلایا ہے۔ تو اس حدیث سے واضح طور سے پتا چلا کہ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ ختم نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھول کر ہم نے کھا پی لیا تو اب ہمارا روزہ گیا، ایسا نہ کریں۔ اگر بھول سے یہ تمام چیزیں ہو گئی تو اس کی وجہ سے آپ کا روزہ جائے گا نہیں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا، یعنی کوئی شخص کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ تو روزے سے مت کھا پی، تو یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزے دار ہے، تو اب فاسد ہو جائے گا، اب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی یاد دلانے والے نے یاد دلایا مگر اب بھی اسے یاد نہیں آ رہا اور وہ کھا رہا ہے یاد دلانے کے بعد بھی، تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا، مگر اس کی ایک شرط ہے، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں۔ افعال کا معنی کام، یعنی کسی نے یاد دلایا کہ آپ روزے سے ہیں، کھا رہے ہیں، روزے سے ہیں اور پی رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ کھاتا رہا پیتا رہا، تو اب روزہ فاسد۔ لیکن اگر کسی نے یاد دلایا اور یاد دلاتے ہی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا مگر اسے یہ یاد نہیں آ رہا کہ وہ روزے سے، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ جیسے ہی یاد دلایا اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یاد دلایا ایسے ہی کھانا پینا چھوڑ دیا، یا ہم بستری میں مبتلا تھا، یاد دلایا اور اس سے باز آ گیا، مگر یاد دلانے پر اسے یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ روزے سے ہے، تو یاد رکھنا کہ اس صورت میں بھی روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے ان افعال سے وہ پلٹ آیا اور ان افعال سے ان کاموں سے وہ رک گیا اور یاد آ گیا، اور جیسے ہی یاد دلایا ان تمام چیزوں کو اس نے ترک کر دیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کی شرط ہے کہ روزہ کب فاسد ہوگا کہ یاد دلانے والے نے یاد دلایا اور یاد دلانے کے بعد بھی اگر وہ ان کاموں میں مبتلا رہا تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی روزے دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ حدیث ہے، من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ او بلسانہ، کہ جو شخص کوئی آدمی کوئی برائی دیکھے تو مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے یا زبان سے اسے روکے۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی کھا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھنے والے پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اسے روکے، واجب ہے۔ یاد نہ دلایا تو گنہگار ہوا، مگر جب کہ وہ روزے دار بہت کمزور ہو
کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی یعنی اچھی طرح ادا کر لے گا۔ تو اس صورت میں یاد نہ دلانا یہ بہتر ہے، اس صورت میں یاد نہ دلانا یہ بہتر ہے، مگر یاد رہے اس کی قید ہے کہ اگر ہم یاد دلا دیں گے وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا اور نہ کھا کر نہ پی کر وہ بہت کمزور ہو جائے گا، روزہ ادا کرنا دشوار ہو جائے گا، دیگر عبادتیں اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور اگر کھا لے گا، بھوک سے کھا پی رہا ہے، کھا لے گا تو روزہ بھی رکھ لے گا اور دوسری عبادتیں بھی اچھی طرح کر لے گا، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ یاد نہ دلائے۔ اب اس جگہ پر بعض مشائخ، بعض علماء اور بعض بزرگوں نے ایک بات یہ بیان کی ہے کہ جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے، کوئی جوان ہے اور وہ کھا پی رہا ہے بھول کر تو یاد دلا دے، اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلائے، یعنی اس کو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں اگر بوڑھا ہے تو۔ مگر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، یعنی زیادہ تر کے لحاظ سے۔ کیوں کہ جوان اکثر قوی، طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، اور اصل حکم یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت و ضعف کا لحاظ ہے، یعنی طاقت اور کمزوری کا لحاظ ہے۔ لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی اور طاقتور ہو تو یاد دلانا واجب۔ اس لیے کہ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ بعض بوڑھے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اتنی طاقت جوانوں میں نہیں ہوتی، اور بہت سے جوان اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ بوڑھوں کے سامنے وہ ان سے زیادہ عمر دراز لگیں گے، ایسا ہوتا ہے کبھی۔ تو یہاں اصل حکم کیا ہے؟ طاقت دیکھی جائے گی اور کمزوری، لہذا اگر وہ طاقتور نظر آتا ہے اگرچہ بوڑھا ہے تو یاد دلائے، اور اگر بہت کمزور نظر آتا ہے اگرچہ نوجوان ہو تو یاد نہ دلانا یہ بہتر ہے۔ تو اصل حکم یہاں طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہے۔ اب ایک مسئلہ اور، مکھی یا دھواں یا غبار، غبار کہتے ہیں دھول مٹی کو، حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وجہ یہ ہے کہ روزہ ہم دن میں رکھتے ہیں اور ایک لمبا وقت ہوتا ہے اس میں، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، اور اس مدت میں آدمی کام کاج کرتا ہے، سفر کرتا ہے، کہیں آنا جانا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، اور راستے میں گزرنے میں دھول مٹی وغیرہ کا ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے، سانسوں کے ذریعے اندر داخل ہو جانا یہ آدمی کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ اس سے بچے۔ اور یاد رکھیں کہ شریعت طیبہ میں حرج اور تکلیف میں مبتلا کرنے کے مسائل نہیں ہوتے، اس لیے شریعت طیبہ نے حکم دیا مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مگر یاد رہے یہ جانے کا مسئلہ ہے، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے، چکی پیسنے کا کام کرتا ہے وہ، آٹے گیہوں پیس کر آٹا تیار کرتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، غلہ کہتے ہیں اناج کو، کہ اناج وغیرہ صاف ستھرا کرتا ہے، اس میں سے دھول مٹی وغیرہ اڑتی ہے، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹانپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا۔ اب اسی کے ساتھ آپ دور حاضر ہو، جانور وغیرہ کی سواریوں کا دور تو بہت ختم ہو گیا، لیکن آج کل جیسے گاڑیاں چلتی ہے تو دھول وغیرہ مٹی اس کے ساتھ اڑتی ہے، تو گاڑی گزرنے سے دھول اڑی اور وہ اگر چلی گئی حلق میں تو اس سے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رہے کہ وہ خود جانے کا مسئلہ ہے۔ اگرچہ روزے دار ہونا یاد تھا، کیونکہ یہ اس سے بچنا ایک تو آدمی کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور دن ہوتا ہے تو دن میں کام کاج میں ادھر ادھر آنے جانے میں اور بازار وغیرہ میں آنے جانے کی اس کی حاجت رہتی ہے، لیکن یاد رہے یہ خود جانے کا ہے۔ قصدن اگر ایسا کرے گا تو مسئلہ چینج ہو جائے۔ فرماتے ہیں اور اگر خود قصدن یعنی ارادے کے ساتھ دھواں پہنچایا تو فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو، اس کو روزے سے ہونا یاد ہے اور جان بوجھ کر اس نے دھواں پہنچایا تو ایسی صورت میں روزہ جائے گا، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو، بیڑی کا، سگریٹ کا، لوبان کا، یا جو ہے اگربتی کا، اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگربتی وغیرہ خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا رہا۔ یہ بہادر شریعت کا مسئلہ۔ اب دیکھیے اس ضمن میں ایک مسئلہ دور حاضر میں
مزارات اولیاء پر فجر و عصر کی نماز کے بعد لوبان ہوتا ہے. زائرین تبرک سمجھ کر لوبان دانی کے قریب منہ لا کر دونوں ہاتھوں سے دھواں منہ پر لا کر قصدن ارادے کے ساتھ کھینچتے ہیں. تو اگر روزے دار ہونا یاد ہے تو ان کا بھی یہی حکم ہوگا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک تو یہ کہ مزارات اولیاء اور گھروں میں خوشبو کے لیے اگربتی جلانا، لوبان، یہ خوشبو کی نیت سے ہے. یہ یاد رہے، یہ صرف خوشبو کی نیت سے ہے، کیونکہ خوشبو جو ہے پسندیدہ چیز ہے، اور خوشبو اگر ہو تو ذکر میں دل بھی لگتا ہے. کچھ لوگوں نے اسے ایک جو ہے عبادت کی طرح عمل سمجھ لیا، ایسا نہیں ہے. تو یاد رہے کہ مزارات پر اگر عصر کی نماز کے بعد یا فجر کے بعد لوبان دانی ہوتی ہے تو اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں کہ روزے سے ہونا یاد ہو اور جان بوجھ کر ہاتھوں سے اسے کھینچ کے اس کو لیتے ہیں اپنے اندر، تو اس صورت میں روزہ جائے گا. یوں ہی حقہ، بیڑی، سگریٹ، چلم یا معاذ اللہ افیون، گانجا، چرس وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ یاد ہو، یعنی روزے سے ہونا یاد ہے تب. اب ایک مسئلہ اسی ضمن میں کہ ناس لینے سے، سردی وغیرہ میں ناس لیتے ہیں، وہ بام وغیرہ کا بھی اور دواؤں کا، تو ناس لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. فتاوی امجدیہ جلد اول صفحہ نمبر 298 پر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ ہی کی یہ کتاب ہے. پھر بہار شریعت میں فرماتے ہیں بھری سنگی لگوائی. بھری سنگی کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ سینگی لگائی جاتی ہے اسے تیز دھار چیز سے پہلے کاٹ کر اس پر جانور کا کھوکھلا سینگ اس طرح لگاتے ہیں کہ اس کا چوڑا حصہ زخم پر رکھتے ہیں اور تنگ حصے سے منہ لگا کر کھینچتے ہیں. پھر آٹا وغیرہ سے سوراخ بند کر دیتے ہیں کہ فاسد خون اس میں جمع ہو جاتا ہے. جب اکھاڑتے ہیں تو وہ سارا فاسد خون، خراب خون نکل آتا ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حجامہ. وہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ سینگ اندر سے کھوکھلا کر لیا جاتا تھا اور کسی چیز سے کاٹنے کے بعد وہ سینگ رکھ کر اس میں سے کھینچتے تھے، تو کسی بھی طرح سے مطلب اس میں سے خون نکالا جاتا تھا. یہ ایک حجامہ کا عمل ہے. تو حجامہ میں یاد رہے کہ حجامہ کرانے سے، خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزے کا ٹوٹنے کا تعلق ہے اندر داخل ہونے سے، اور حجامہ میں چیز نکلتی ہے تو داخل ہونے سے ٹوٹے گا، نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ یاد رہے کہ حجامہ وغیرہ کرانے میں، لیکن اگر اس سے روزے میں کمزوری کا اندیشہ ہو، اس کو کرانے سے کمزور ہو جائے گا کیونکہ خون نکلے گا، تو مکروہ ہے. یعنی یہ عمل مکروہ ہوگا، یہ کام مکروہ ہوگا. روزہ مکروہ نہیں کہ جس طرح آپ سمجھے کہ بھئی نماز مکروہ ہوتی ہے تو واجب الادا ہو جاتی ہے تو روزہ بھی واجب الادا ہوگا. نہیں، یہ عمل مکروہ ہے، شرعاً یہ عمل ناپسندیدہ ہے. اور روزے کی حالت میں حجامہ کا ثبوت جو ہے حدیث سے بھی ہے. بخاری شریف کتاب الصوم میں 1939ویں حدیث، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی فرماتے ہیں احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا. لہذا یہ روزے کی حالت میں اگر کوئی حجامہ کرواتا ہے، نشتر لگواتا ہے، تو یہ ناجائز عمل نہیں ہے، کر سکتا ہے، مگر اس کے کرانے سے اگر کمزور ہو جائے گا تو یہ عمل مکروہ ہوگا. اب اسی کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے کئی مسائل آتے ہیں جن کا تعلق ان سے ہے. اسی ضمن میں انجیکشن، سرجری اور آپریشن وغیرہ کے مسائل بھی آتے ہیں، مگر ان مسائل کو سمجھنے سے پہلے چند بنیادی فقہی قواعد ذہن میں رکھیں، ذہن نشین کر لیں. نمبر 1، دماغ یا جوف. دماغ کا تعلق سر سے ہے. جوف جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے معدہ، جٹھر، جس میں غذائیں جاتی ہے. دماغ یا جوف یعنی معدے اور جٹھر تک کوئی غذا پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے. منفس کسے کہتے ہیں؟ بدن کے وہ سوراخ کہ جن میں کوئی چیز داخل کرنے سے وہ چیز یا تو دماغ کو چڑھ جاتی ہے یا معدے میں اترتی ہے، جیسے منہ، ناک، پاخانے کا مقام اور عورت کی شرمگاہ. اس کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہوتی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹنے کی صورتیں آئے گی. یہ بات ذہن نشین کریں، پھر دیکھیں. اب انجیکشن میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے انجیکشن لگوایا، چاہے کسی بھی طرح کا ہے،
تو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انجیکشن جو لگتا ہے وہ یا تو گوشت میں لگتا ہے یا رگ میں, اور گوشت اور رگ میں اگر کوئی چیز لگتی ہے تو وہ خون میں گردش کرتی ہے, اور خون کبھی بھی معدے میں نہیں جاتا. خون گردش کیسے کرتا ہے کہ جب خون بنتا ہے تو پھیپھڑے اور دلوں کے ذریعے وہ بدن میں گھومتا رہتا ہے. اس کا تعلق وہ جٹھر میں نہیں جاتا ہے, وہ آئے گا تو پھیپھڑے میں, پھر دل میں, پھر دل پہنچائے گا سب میں, پھر اسی طرح گھومتا رہے گا. لہذا گوشت اور رگ میں انجیکشن لگانے کی صورت میں وہ دوا معدے تک نہیں جاتی. تو فقہائے حنفیہ اہل سنت والجماعت اعلی حضرت امام محمد رضا کی تحقیقات کو فالو کرنے والے مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے مفتیان کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے انجیکشن لیا تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا. گوشت یا رگ میں کسی بھی طرح کا انجیکشن لگوانے یا گلوکوز وغیرہ کے بوتل چلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, کیونکہ ان تمام کی صورتیں ہم نے بتائی کہ یہ رگوں کے ذریعے وہ معدے میں نہیں جاتا ہے بلکہ وہ بدن میں گردش کرتا ہے. البتہ اگر سخت ضرورت نہ ہو تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا مکروہ ہے. اگر سخت ضرورت نہ ہو تو اس سے بچیں. اگر ضرورت ہے تو اگر کسی نے لے لیا تو اس صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا, اور اگر ضرورت نہیں بھی تھی, معمولی سی چیز پر اگر انجیکشن لے بھی لیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا, روزہ ٹوٹے گا نہیں. اس کے لیے دیکھیں فتاوی مرکزی دارالافتاء بریلی شریف صفحہ نمبر 359 اور فتاوی مرکزی تربیت افتاء اوجا گنج جلد اول صفحہ نمبر 466 پر یہ مسائل مذکور ہیں. اسی طرح سرجری کے لیے بے ہوشی یا سن کرنے کا جو انجیکشن لگایا جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. پھر اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی داخل کرنے یا خارج کرنے کی صورت نہیں ہوتی, مثلا ایکس رے کروایا, سی ٹی اسکین کروایا اور اسی طرح ایم آر آئی کرائی, تو یاد رہے کہ اگر ان میں کوئی ایسی دوا کا استعمال نہیں کیا جو معدے یا دماغ تک پہنچتی ہے اور ایسے ہی ہوا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں جائے گا. روزے کی حالت میں ضرورت ہو تو اس طرح کروا سکتے ہیں, مگر یہ یاد رکھنا کہ کسی بھی علاج میں اگر طریقہ یہ ہے کہ دوا معدے یا دماغ تک چلی جاتی ہے تو اس صورت میں روزہ جائے گا. اس کو ذہن نشین رکھیں. اسی کے ساتھ روزے کی حالت میں آپریشن کا مسئلہ بھی ہے. آپریشن مختلف بیماریوں میں مختلف طریقے سے کیے جاتے ہیں, مثلا بائی پاس ہے, پنڈس ہے, ہرنیا ہے, آنکھ کان ناک وغیرہ کا بھی آپریشن ہوتا ہے. اس مسئلے میں یہ قاعدہ ذہن نشین رکھیں کہ آپریشن میں دوا اگر جوف یعنی معدے و جٹھر میں پہنچ جائے گی تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اب جیسا آپریشن ہوگا ویسا مسئلہ ہوگا, تو چونکہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں, اب آپریشن کس طرح کے کیا ہوتے ہیں تو ہر چیز کی ایک دم تفصیلی معلومات تو ذہن میں ہوتی نہیں ہے, مگر یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر معدے تک دوا پہنچتی ہے آپریشن میں, اگر ایسی صورت پیش آئی تو بہت زیادہ چیر پھاڑ بھی ہوتا ہے, تو معدے میں جائے گی تو روزے میں خرابی آئے گی. اور یہ بھی یاد رہے کہ آپریشن میں بہتر یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی آپریشن ایسا ہے کہ وہاں تک اگر ملتوی کیا جا سکتا ہے تو وہاں ملتوی کرے, تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ روزہ افطار کر لینے کے بعد اگر کوئی آپریشن ہے رات میں یا غروب آفتاب کے بعد تو کوئی ٹینشن ہی نہیں, تو اگر ایسا کوئی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو ملتوی کریں. اگر آپریشن ایسا ہو کہ دوا معدے تک نہیں پہنچے گی اور آپریشن کرانے میں ضعف کا اندیشہ ہے, یعنی یہ خوف اور خطرہ ہے کہ ضعف اور کمزوری بڑھ جائے گی, تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں آپریشن کروانے کی اجازت نہیں ہوگی. کروائے گا تو یہ مکروہ ہوگا, مگر یہ یاد رہے کہ دوا معدے تک نہ پہنچے تو. اور اگر یہ اندیشہ نہیں ہے کہ آپریشن ہے, جیسے مان لیجئے کہ ہڈی وغیرہ میں کئی کریک تھا اور اس کو آپریشن کرانے میں کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی, معمولی سے کوئی ایسی بات تھی اور کمزوری اور ضعف کا خطرہ نہیں تھا, تو ایسی صورت میں رخصت ہوگی اور اس طرح کا آپریشن کروانے میں اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں آئے گا اور مکروہ بھی نہیں ہوگا. سخت ضرورت نہ ہو تو روزے کی حالت میں آپریشن نہ کرائے بچے. لہذا اگر سخت ضرورت نہ تھی اور آپریشن ایسا تھا جس میں دوا معدے تک پہنچ گئی تو قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا, دونوں لازم ہوگا. اور اگر اضطرار یعنی آپریشن کرانا مجبوری بن گیا تھا کہ اس کے سوا ابھی کوئی راستہ نہیں
اور آپریشن ایسا ہوا کہ دوا معدے تک گئی، تو ایسی صورت میں اگر مجبوری پیش آئی ہے کہ مجبوراً اسے کروانا پڑا تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اس کے لیے دیکھیں فتاوی مرکزی دارالافتاء بریلی شریف صفحہ نمبر 359 اور فتاوی مرکزی تربیت افتاء اوجا گنج صفحہ نمبر 466 وغیرہ پر۔ اب روزے کی حالت میں خون لینے دینے کا مسئلہ، یہ یاد رہے کہ بلا ضرورت شرعی خون لینا اور دینا یہ جائز نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک نیا مسئلہ ہے۔ خون لینا اور دینا حرام ہے، سب تفصیل سے خون لینا اور دینا حرام ہے، اور روزے کی حالت میں خون دینا تو زیادہ حرام ہوگا۔ کیوں کہ خون دے گا تو ہوگا کیا، اس سے روزے میں کمزوری آئے گی۔ لیکن اگر کسی نے خون دیا یا چڑھوایا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ دینے کی صورت میں تو ظاہر سی بات اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، اور لینے کی صورت میں وہی انجیکشن والا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں جائے گا۔ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی نہیں ٹوٹا بارے شریعت میں۔ اب یہ مسئلہ کیوں بیان کیا گیا ہے، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے زبردستی متقی بنتے ہیں۔ شریعت طیبہ نے جن چیزوں میں ان کے لیے آسانیاں رکھی ہے، رخصت رکھی ہے، بلا وجہ اپنے اوپر سختیاں کر لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ایسا کچھ نہیں کرنا، نہ عطر لگاؤ، نہ سرما لگاؤ، نہ جو ہے تیل لگاؤ، بالکل اسی طرح رہو۔ ایسا نہیں ہے، اس میں رخصت ہے، آپ تیل لگا کر بالوں میں کنگھا وغیرہ کر سکتے ہیں، خوشبو سونگھ سکتے ہیں، عطر لگا سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب اسی ضمن میں ایک مسئلہ ہے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کو رمضان آئے گا تو کچھ مسائل ایسے بھی ملیں گے کہ لوگ ایسے بھی آپ کو پوسٹیں نظر آئے گی کہ آنکھ میں دوا ڈالنے پر روزہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں، مگر یاد رہے مجلس شرعی کے فیصلے مبارک پور صفحہ نمبر 285 اور ہمارے ہندوستان کے فقہائے حنفیہ جن کا تعلق امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا سے ہے، سب کا یہ فیصلہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی ایک مثال آپ اوپر دیکھیں کہ سرما کی بتائی کہ سرما لگایا، اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس کا رنگ بھی نظر آتا ہے تھوک میں، مگر صدر الشریعہ علیہ رحمہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ اس منفذ میں آتی ہی نہیں جس کے ذریعے کوئی چیز معدے تک پہنچے، وہ وہاں تک کسی چیز کے پہنچنے کا منفذ ہی نہیں، لہذا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب روزے کی حالت میں نیم، پیلو جیسی کڑوی شاخ یا جڑ کا مسواک کرنا جائز ہے، البتہ بانس وغیرہ جیسی لکڑی سے مسواک نہ کرے کیونکہ اس میں ریشے نکلتے ہیں۔ ایسے ہی فتاوی رضویہ شریف جلد 10 صفحہ نمبر 518 میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر مسواک ایسا ہے کہ اس کی لذت، اس کا ٹیسٹ حلق میں محسوس ہو یا اس میں سے ریشے بہت نکلتے ہوں تو ایسے مسواک سے بچنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ یہ مسئلہ فتاوی مرکزی تربیت افتاء میں بھی ہے، صفحہ نمبر 471 جلد اول میں۔ روزے کی حالت میں کولگیٹ، پیسٹ، منجن کا استعمال ناجائز نہیں، مگر بہت احتیاطی مسئلہ ہے۔ پائریا جیسی بیماریوں کی صورت میں ڈاکٹر کی ہدایات ہوتی ہیں کہ کچھ مدت کے بعد دانتوں کی صفائی پیسٹ یا منجن سے کرتا رہے، لہذا اگر برش اور منجن کا استعمال اس احتیاط سے ہو کہ اس کا کوئی ذرہ، کوئی حصہ، کوئی جز حلق میں نہ اترے تو جائز ہے، ورنہ اگر اس کے اجزاء تھوک کے ذریعے حلق میں اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ احتیاطی مسئلہ ہے، لہذا احتیاط یہی ہے کہ بلا ضرورت اس سے بچے۔ فتاوی مرکزی دارالافتاء بریلی شریف صفحہ نمبر 359 پر ہے یہ۔ جس منجن یا پیسٹ میں ذائقہ ہو اس کو بھی استعمال نہ کرے، فتاوی امجدیہ جلد اول صفحہ نمبر 298۔ اب ایک منجن آتا ہے جس میں تمباکو جیسے کہ گل بھی آتا ہے، اور ہمارے یہاں گجرات میں افکو وغیرہ ملتی ہے، تمباکو سے بنا گل منجن، اسی طرح ہمارے یہاں ملنے والی افکو وغیرہ کا استعمال اگر تمباکو خینی کی طرح کرتے ہیں، یعنی ہونٹوں میں دبا کر یا دانتوں میں لگا کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے،
تو اس صورت میں ظن غالب یہی ہے کہ اس کے اجزاء تھوک کے ذریعے حلق میں اتر جائیں گے، لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی کو سخت قبض ہو، لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ بھئی ہم اگر ایسا نہیں کرتے تو پاخانہ کی شکایت ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کو سخت قبض کی شکایت ہے کہ بغیر گل کیے، گل اسی تمباکو سے بنتا ہے، نہیں اترے گی، تو اس کے لیے عذر ثابت ہونے کی وجہ سے یہ حکم ہوگا کہ وہ گل کو ہتھیلی پر لے کر پانی سے بھگا لے پہلے، پھر اسے احتیاط سے دانتوں پر لگائے کہ کوئی ذرہ حلق سے نہ اترے، تو اس صورت میں روزہ نہ ٹوٹے گا۔ مگر پھر بھی اتنا احتیاط عوام سے ہونا دشوار ہے، لہذا اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ فتاوی مرکزی تربیت افتاء اوجاگنج جلد اول صفحہ نمبر 466 پر یہ مسئلہ مذکور ہے۔ اب یہاں پر یاد رہے کہ یہ تو گل منجر کا مسئلہ۔ اب کوئی بیڑی والے صاحب، سگریٹ والے کہیں کہ بھائی ہم بیڑی نہیں پیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، ماوے والا کہے کہ میں ماوا نہیں کھاتا تو ایسا ہوتا ہے، ان کے لیے عذر ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو گل وغیرہ لگایا جاتا ہے دانتوں تک لگایا جاتا ہے، حلق میں نہیں ہو، احتیاط کرے تو آدمی حلق سے اسے نہ بھی اترنے دے، مگر بیڑی وغیرہ میں ایسا نہیں ہوتا، وہ تو حلق میں اترتی ہے چیز، لہذا بیڑی اور سگار پینے والوں کے حق میں یہ عذر ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا دھواں حلق سے اترتا ہے، تو وہ ڈاکٹر وغیرہ سے دوائیں لے اور سحری میں اس کا استعمال کرے دواؤں کا۔ اچھا، پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ روزے کی وجہ سے منہ کی بدبو کی وجہ سے بھی منجن وغیرہ کا پوچھتے ہیں، یاد رہے یہ عذر نہیں بلکہ رحمت ہے کہ روزے کی وجہ سے جب منہ سے بو آتی ہے نا، یہ کوئی عذر نہیں بلکہ یہ تو بہت پسندیدہ چیز ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ تو اچھی چیز ہے، اس کو عذر نہ بنائیں۔ یہ حدیث بخاری شریف فضل صوم میں 1894 نمبر کی حدیث۔ بام، ویسلین، کریم، عطر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، فتاوی مرکزی دارالفتاء بریلی شریف، رخصت اس کی 359۔ سردی کی وجہ سے ناک کے اندر بام لگائی یا اسپرے کیا اور دوا اور بام کے ذرات دماغ تک چڑھ گئے تو روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ اگر دماغ تک نہیں چڑھتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر پہنچ گئے دماغ تک ذرات تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر نہیں پہنچا تب بھی یہ عمل مکروہ ہوگا کہ ناک کے اندر نہ کرے۔ فتاوی مرکزی دارالفتاء بریلی شریف صفحہ نمبر 359۔ اب ایک مسئلہ، بوسہ لیا یعنی اپنی منکوحہ کو بوسہ لیا، چوما، مگر انزال نہ ہوا، یعنی بوسہ لینے کی وجہ سے منی کا خروج نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اس کی اصل جو ہے حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں کتاب الصوم میں حدیث نمبر 293، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلنی وہو صائم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چوما کرتے جبکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے۔ یاد رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افعال میں ہمارے لیے احکام شریعت ہے۔ پھر حضرت سیدہ فرماتی ہیں، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ، کہ تم میں سے جو شخص اپنے اوپر کنٹرول قابو رکھ سکتا ہو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابو فرمایا کرتے تھے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر بوسہ لینے کی صورت میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے تو اس سے بچے۔ یہ حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ اس بات کی طرف ہمیں ارشاد کرتا ہے۔ یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، منی نکل گئی۔ یاد رہے کہ عورت کی طرف دیکھنے یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے کی وجہ سے یہ صورت پیش آئی اور انزال ہو گیا، ہاتھ نہیں لگایا۔ اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جماع وغیرہ کے خیال کرنے سے یعنی ہم بستری کا خیال کرنے سے انزال ہوا،
اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ باہر شریعت میں معاذ اللہ اگر ننگی فلمیں دیکھی اور اس کی وجہ سے جماع کا خیال آتا رہا اور انسال ہو گیا تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یاد رہے روزے کی حالت کے علاوہ بھی اس طرح کے بے حیائی کے مناظر دیکھنا سخت ناجائز ہے۔ اس سے ایک تو جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے اور روحانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے بھی ہوتے ہیں اور آدمی جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہوتا ہے۔ اور آج نوجوان نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس طرح کے شیطانی جال جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور اس طرح گھس گئے ہیں کہ اگر آپ قرآن پاک یا کوئی اچھی کتاب بھی اس میں اپلیکیشن میں لو آن کرو تو اس میں شروع ہو جاتا ہے۔ حالات اتنے خطرناک کہ آدمی کے قریب ان چیزوں کو اتنے قریب کر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس پر فضل فرمائے، جس کی تائید فرمائے، ایسے لوگ ہی بچ پائے۔ تو ان تمام چیزوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، بالکل اس میں اگل دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، جیسے وضو کر کے اٹھتے ہیں تو اس کچھ تری جو باقی رہ گئی، سارا پانی تو اس نے اگل دیا ہے، کچھ تری رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ بعض لوگ اس میں اتنا سخت ہو جاتے ہیں کہ اتنا کھکار کریں گے کہ گلا خشک ہو جائے گا۔ اتنا بھی تشدد نہیں ہے بھائی، سمجھے؟ آپ نارمل رہیں۔ ایسی تھوکنے والا مسئلہ بھی، لوگ اتنا تھوکتے ہیں جگہ جگہ جو ہے لالہ زار کر دیتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نارمل رہیں، جو تھوک عادتاً آتا ہے اگر اس کو آپ نگلتے ہیں تو اس سے کوئی روزے میں جیسے عام طور سے ہم رہتے ہیں اسی طرح رہیں۔ دوا کوٹی، کسی کا دوا کا کاروبار ہے، وہ دوا کوٹ رہا ہے، کوٹنے کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم اپنی گجراتی میں کہتے ہیں کچرنا۔ دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا ہڑ چوسی ایک مضبوط جو ہے یہ دانہ آتا ہے یا کوئی پھل کی طرح ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کو چوسی اور تھوک نکل گیا، مگر تھوک کے ساتھ ہڑ جو ایک سخت دوا کا نام ہے، اس کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا تو روزہ نہ گیا، لیکن اگر کوئی جز گیا تو اس صورت میں روزے پر خرابی آئے گی، روزہ جائے گا۔ اب نہانے وغیرہ میں کان میں کبھی پانی چلا جاتا ہے تو کان میں پانی چلا گیا، خود گیا ہے، یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو روزہ نہیں گیا۔ خود بخود اگر کان میں پانی چلا گیا تو اس سے روزہ آپ کا نہیں جائے گا۔ دانت یا منہ میں خفیف یعنی ہلکی چیز ہے، بے معلوم سی رہ گئی، جس کو بے معلوم سی تھی، پتہ نہیں تھا، ہلکی سی باریک چیز جو ہے دانتوں میں رہ گئی تھی، لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن یاد رہے بہت خفیف ہلکی سی جو پتہ بھی نہیں چلتی، ایسی چیزوں کے بارے میں ہے یہ حکم، بڑی چیزوں کے بارے میں نہیں، اس کا ایک مسئلہ آگے آئے گا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، روزہ نہ گیا، کیونکہ روزہ تو جائے گا حلق سے اترنے کی صورت۔ یہ مسائل جو ہے بہار شریعت کا حصہ 5 جس میں روزے کا بیان ہے، اور خاص طور سے وہ بیان جس میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے ان مسائل کو ذکر کیا ہے جن میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں ہے یہ۔ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا تو روزہ نہ گیا۔ منہ سے رال ٹپکی مگر تار ٹوٹا نہ تھا کہ اسے چڑھا کر پی گیا، یا ناک میں رینٹ آ گئی بلکہ ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع نہ ہوئی، ٹوٹی نہیں تھی، کٹی نہیں تھی کہ اسے چڑھا کر نگل گیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ سردی وغیرہ میں بلغم ہوتے ہیں تو آدمی کبھی ایسے کرتا ہے تو بلغم گلے میں چلا آتا ہے اور وہ نگل لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ کھکار منہ میں آیا، وہی کھکار جسے کھانسی کھائی اور کف منہ میں آیا، کھکار منہ میں آیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہ جائے گا، مگر ان باتوں سے احتیاط چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ کہ آدمی نظافت پسند لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اسے پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسی چیز کو اگل دینا بہتر ہے۔
درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احتلام ہوا، جس کو کہتے ہیں کہ آدمی سو رہا تھا اور احتلام جسے نائٹ فولٹ کہتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں جاتا۔ روزے کی حالت میں سو رہا تھا اور احتلام ہوا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ ہے، غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ تو احتلام کی صورت میں، غیبت کرنے کی صورت میں روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ پھر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارا دن جنوب رہا، جنوب اسے کہتے ہیں جس پر غسل فرض ہو، روزہ نہ گیا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اس کی دلیل جو ہے بخاری شریف کی حدیث حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے دونوں امہات المؤمنین میں ہیں، فرماتی ہیں انہما قالتا، دونوں کے دونوں سیدہ فرماتی ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصبح جنوبا من جماع غیر احتلام فی رمضان ثم یصوم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صبح اس حال میں کرتے کہ جماع کی وجہ سے آپ حالت جنابت میں ہوتے، احتلام کی وجہ سے نہیں، رمضان میں، پھر آپ روزہ رکھتے۔ یہ اس کی دلیل ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ کوئی سارا دن اسی حالت میں رہے تو یہ بڑی بے برکتی ہے۔ جس گھر میں جاندار کی تصویریں ہوتی ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، جس گھر میں جنوبی رہتا ہے دیر تک، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ مگر اتنی دیر تک قصدن غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گی، اتنی دیر تک جان بوجھ کر اس نے غسل نہیں کیا کہ نماز قضا ہو جائے، اتنا وقت وہ حالت جنابت میں رہا، تو یہ گناہ و حرام ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جنابت کا غسل نہ کرنے کی وجہ سے وہ نماز کی ادائیگی سے محروم ہوا، اس وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ حدیث میں فرمایا کہ جنوب جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس باب کا ایک آخری مسئلہ، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔ تل یا تل کے برابر، تل تو جانتے ہیں، ملتے ہیں یہاں پہ، اس کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر یاد رہے کہ یہ کب ہے؟ مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو۔ اگر حلق میں اس کا ٹیسٹ محسوس ہو گیا تو روزہ جائے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسائل شرعیہ اور دین کی معلومات خوب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت طیبہ کے احکام اور مسائل کو سمجھنے، سمجھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔